جب ہم شروع میں عمرے کے لیے گئے نا، تو آپ کو پتہ ہے ادھر سے تو جو بھی جاتا نہیں وہ بڑی مدینے کا ہم نے بڑا خوبصورت تصور بنایا ہوا ہوتا ہے، اور مدینہ ہے بھی حقیقتاً زمین پہ جنت ہے تو پھر کتنی حسین ہوگی، یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا، جیسے گلاب کے پھولوں کی رکھوالی اللہ پاک کیسے فرماتا ہے، کیسے فرماتا ہے گلاب کے پھولوں کی رکھوالی؟ ڈھیروں کانٹے ہوتے ہیں اس کے آس پاس، تو ایسے اللہ نے اس پھول کے آس پاس بھی ڈھیروں کانٹے اگائے ہوئے ہیں۔ تو ایسا ہوتا تھا نا، ایک دفعہ ہم بکس لے کے جاتے تھے نا اپنی شروع کی، تو یہ میں تھی، فرح تھی، ہم اور ہم گروپ کی 6-7 عورتیں نا، ہم مسجد نبی میں مدینے میں بیٹھ کے ہم نے کوئی نعت پڑھنی شروع کی، تو ایک شرطا آیا بھاگا بھاگا، وہ لال رومال والے جو وہاں پھر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس آ کے ہمارے اوپر جھک کے آئے تھے، ہم گروپ میں بیٹھے ہوئے تھے، یوں آ کے ہم کو کہنے لگا، او زنانا چلو تھانہ۔ ہم اس کا منہ دیکھنے لگے، کیونکہ نعت پڑھنے میں بھی کوئی تھانے جا سکتا ہے۔ تو اب جب ہم نے اس کا ایسے منہ دیکھا تو اس کو خود بھی ہنسی آ گیا۔ تو آتی پتہ نہیں ان کو اردو آتی ہوگی یا نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے اپنے مطلب کی انہوں نے سیکھی ہوئی ہے نا۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ بھی نعت پڑھنے پہ تھانے جانے کا کیا مطلب ہوا۔ تو پتہ چلا کہ یہ یہاں بیٹھ کے کسی کو نعت نہیں پڑھنے دیتے، کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ بدبختوں، جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے مدینہ مدینہ کرتے اور مدینے کی نعتیں پڑھتے ہیں تو مدینے پہنچ کے نہیں پڑھیں گے کیا؟ جس شے کا ذکر کرتے ہیں، مقصود جو ہے، جب مقصود کو پہنچ جائیں گے تو مقصود پہنچ کے مقصود کا ذکر نہیں کریں گے کیا؟ اگر نعت مدینے میں نہیں پڑھیں گے تو پھر کہاں پڑھیں گے؟ کوئی اگر روزہ مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا تو اس کو کہتے ہو آزا شرک شرک بدعت حرام حرام، اور وہ کیا کہتے تھے، معافی معافی برکت معافی برکت، اور بندہ یوں، اب جالیاں ہیں نا روزہ مبارک کی، یہ ادھر منہ کر کے کھڑے ہیں، وہ بندے کو پورا پھیر کے ادھر منہ کر کے کھڑا کر دیتے تھے، بھئی قبلے کی طرف رخ کرو اور حضور کی طرف پیٹ کرو۔ آج بھی آپ کو وہ مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہو کر روزے کی طرف منہ کر کے سلام نہیں پڑھنے دیتے۔ یہ اس طرح ہے کہ روزہ مبارک ادھر ہے اور کعبہ شریف ادھر ہے، تو وہ کہتے ہیں ادھر منہ کرو، ادھر منہ نہیں کرنا۔ اب جو لوگ، اللہ جانتا ہے عمرے کے گروپ لے جانے کا میرا کبھی بھی کوئی ارادہ، کبھی بھی انٹینشنلی نہیں تھا کہ میں لے کے جاؤں گی، لیکن جب میں یہ سب کچھ دیکھتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ عورتیں جو یہاں آتی ہیں اور بالکل ان کو کوئی دین کی سینس نہیں ہوتی، کوئی سمجھ نہیں ہوتی، اور یہ یہاں آ کے یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو یہ سوچتی ہے شاید یہی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ان کے پاس ایک ہی دلیل ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اچھا اگر ہم سچے نہ ہوتے تو بھلا ہم مدینے میں ہوتے۔ تو آپ لوگ کیا کہتے؟ پھر سب بندوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ تو بڑے خوش نصیب ہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور کی چاکری کرتے ہیں۔ بیچ میں سے بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ ہر گلاب کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے، تو وہاں کائنات کا سب سے حسین پھول ادھر موجود ہے، تو سب سے سخت کانٹے بھی پھر ادھر ہی ہوں گے۔ جو بات ہے وہ یہ ہے، دیکھیں نا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں اسلام کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو، تو بت کعبے کے اندر ہوتے تھے اور کافر حضور کو کعبے کے صحن میں نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر بت کعبے کے اندر ہے تو بت اللہ کو پیارے ہوں گے؟ پیارے تو رسول اللہ ہی تھے نا۔ کسی جگہ کے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بات تو یہاں کی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کیا چیز ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک میں لوگوں کو ہر بات پہ وہ فتویٰ لگا دیتے ہیں یہ حاضہ شرک حاضہ بدعت، پھر بندہ حیران ہوتا ہے کہ اب جالی کی طرف منہ کر کے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، سلام تو وہ آپ کو اندر جالی کی طرف، تو وہ آپ کو کوئی کتاب ہاتھ میں نہیں لے کے کھڑے ہونے دیتی، اور سلام اگر آپ ذرا اونچا پیش کریں تو وہ بھی آپ جھاڑ پڑتی ہے آپ کو کہ خبردار یہاں آپ بالکل کسی کا سلام آپ نے نہیں پیش کرنا۔ تو پھر لوگ گھبراتے ہیں، کہتے ہیں یہاں آ کے پتہ نہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ پھر کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان ادھر ہی چھوڑ کے واپس آتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جو نبی پاک کو سلام کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو منع کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں چونکہ یہ رہتے ہیں مدینے میں تو یہ پتہ نہیں کتنے نیک اور پاک باز ہوں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی حفاظت کے لیے ان لوگوں کو وہاں رکھا ہوا ہے، جھاڑو لگائیں، صفائیاں کریں، اور ادھر اپنے بد عقیدوں کے ساتھ بے شک رہیں۔ آپ اور میں تو الحمدللہ اپنی نیک نیتی کے ساتھ اچھے عقیدوں کے ساتھ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ انہی عقیدوں پہ جانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ پھر یہ بات سن لیجیے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مدینے میں رہے بس وہی صحیح ہوگا۔ ایک زمانہ تھا جب حضور خود بھی مدینے میں تھے، یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے اور منافق بھی تھے، تو سب کا مدینے میں ہونے سے یہ مطلب تھوڑی تھا کہ سارے صحیح ہیں، صحیح تو رسول اللہ ہی تھے۔ تو بالکل اسی طرح آج بھی رسول اللہ کے عاشق ہی صحیح ہیں،
وہی سیدھے راستے پر ہیں. وہاں وہ لال رومال والے جو پھرتے رہتے ہیں لوگوں کو منع کرتے ہیں. بڈھی اماں بیچاری کوئی روزہ مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑی, اس کو جھڑک دیا انہوں نے. یہ کہتے ہیں پاکستان سے آئی ہوگی. وہاں ایک میوزیم ہے, اس کا نام ہے قصبۃ الکعبہ کے نام سے انہوں نے بنایا ہوا ہے نا. پچھلے زمانے میں جب کعبے کے اندر سے جو چیزیں نکلی نا پرانی, وہ ساری پھر انہوں نے غلاف جتنے اتارتے ہیں وہ سب انہوں نے اس میوزیم کے اندر رکھے ہوئے ہیں. تو ہم جب اس میوزیم کو دیکھنے گئے تو وہاں انہوں نے بند کیا ہوا تھا اس کو, کوئی ٹائم تھا اس کا کھلنے کا. تو جب انہوں نے میوزیم کا گیٹ کھولا نا تو باہر جتنے کھڑے تھے سب پاکستانی تھے. یہ محبتیں یا پاکستانیوں کو ہیں یا ترکیوں کو ہیں, سب کو نہیں ہے. کوئی نہیں جاتا ایسی جگہوں پر, پاکستانی جاتے ہیں یا ترکی جاتے ہیں. تو وہ جو عربی دروازہ کھولنے کے لیے آیا نا, اس نے آگے ایسے باہر جھانکا نا تو کہتا ہے کل پاکستانی مجنون. وہ کہتا ہے سارے پاکستانی پاگل ہیں. یہاں کر کیا کرنے آئے ہو بھائی؟ بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھنے آئے ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا. ان جگہوں پر بندے کی پیشانی لگے جہاں رسول اللہ کے قدم لگے ہوں, تو اس سے بڑی بھی کوئی بندے کی شان ہو سکتی ہے کہ اسے چومنے کو وہ جگہ مل جائے جس جگہ کو نے آقا کے تلووں کو چوم رکھا ہے. بہت کچھ ایسا ہے جو انسان کے ذہن کو کنفلکٹ میں ڈال دیتا ہے, پتہ نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آپ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں, اصل میں جو اصل دین ہے نا وہ صحابہ کے پاس ہے, انہی سے ہم تک آیا. حضرت خالد بن ولید کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے زبردست سپہ سالار تھے, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا. سیف اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی تلوار. حضرت خالد بن ولید نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی. کتنی؟ 100 سے زیادہ. اور ہر جنگ میں پہلی لائن میں ہوتے تھے. حسرت یہ ہوتی تھی کہ کہیں شہید ہوں. ساری زندگی پورے جسم کا ایک حصہ ایسا نہیں تھا جس پہ کوئی زخم نہ ہو, لیکن شہادت نصیب نہیں ہوئی. وجہ اس کی کیا تھی کہ حضور نے فرما دیا تھا کہ اللہ کی تلوار ہے. پھر اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ تو نہیں سکتا تھا نا. اللہ کی تلوار نیام میں تو جا سکتی ہے, لیکن اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی تھی. اس لیے خالد بن ولید ساری جنگیں لڑ کر بستر مرگ پر آپ نے وفات پائی, شہید نہیں ہوئے. یہ خالد بن ولید ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, عرفہ بن رافع ان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید کی سرکردگی میں, اب میری بات کو بہت دھیان سے سنیں آپ کو وجہ سمجھ آئے گی. کہتے ہیں خالد بن ولید کی سرکردگی میں ایک لشکر جبلہ اور غسان, یہ 2 قبیلے تھے, ان کے ساتھ رومی بھی شریک تھے, ان کے ساتھ عرب کے سارے قبیلے اکٹھے ہوئے تھے. بہت بڑی جنگ تھی. اچھا رومی کیسے لڑتے تھے؟ رومی ایسے لڑتے تھے کہ 10-10 12-12 20-20 سپاہی پاؤں میں زنجیریں ڈال لیتے تھے. کڑے بنے ہوتے تھے نا, ایک کے ساتھ پاؤں میں, دوسرے کے پاؤں میں, تیسرے کے پاؤں میں, ایسے 16 18 بندے ایک لائن میں زنجیر پہن کے کھڑے ہیں. وہ ہٹ تو سکتے نہیں تھے کیونکہ زنجیریں جو پیروں میں ڈلی ہوتی تھیں, تو سارے کے سارے بس شیشے کی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے تھے اور جنگ لڑتے تھے. ان کی صفوں کو توڑنا بڑا سخت مشکل کام تھا. خالد بن ولید نے اپنی لشکر کے ساتھ جب حملہ کیا, کہتے ہیں رومیوں نے ہمارے دانت کھٹے کر دیے. اتنا سخت مقابلہ کیا کہ ہم ہٹ کے پیچھے ہو گئے. جب پیچھے ہوئے تو یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ خالد بن ولید سپہ سالار تھے اور مسلمانوں کی فوجوں کو پیچھے آنا پڑا. جب پیچھے ہوئے تو سارے سپاہی جو تھے وہ خالد بن ولید کے پاس اکٹھے ہو گئے. وہ کہنے لگے حضور آج کیا بات ہے کہ ہم پیچھے ہو گئے. خالد بن ولید کے جواب سنے خالد بن ولید کا. خالد بن ولید نے فرمایا یارو میری ٹوپی گھر رہ گئی. تو وہ سپاہی سارے جو سردار تھے آس پاس جنگ کے جو جرنیل تھے وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا حضور اس میں کیا بات ہے, ہماری ٹوپی لے لیں. فرمایا نہیں تمہاری ٹوپی نہیں میری ٹوپی. تو وہ حیران ہوئے. انہوں نے کہا ٹوپی کا تلوار سے جنگ سے کیا تعلق, ٹوپی رہ گئی ہے تو پیچھے آنے کا کیا مطلب ہوا. فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے تلواریں بڑے لوگوں کے پاس ہیں, مجھ سے بڑے زیادہ دلیر تجربہ کار اور ماہر لوگ میدان جنگ میں موجود ہیں. میں فتح اس لیے پاتا ہوں کہ میں نے اپنی ٹوپی میں رسول اللہ کے 3 بال سی رکھے. جب میں ان بالوں کا تاج اپنے سر کو لگاتا ہوں, وہ ٹوپی پہنتا ہوں, تو فتح میرے قدم چومتی ہے. یہ دیکھو یہ رسول اللہ کے صحابہ کا عقیدہ ہے. فتح کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے فتح؟ اللہ دیتا ہے نا. خالد بن ولید کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فتح اللہ ہی دیتا ہے, وجہ رسول اللہ کے بال ہوتے ہیں. سمجھ آئی آپ کو؟ صحابہ کا کیا عقیدہ ہے؟ نعمتیں اللہ ہی دیتا ہے, پر کیا ہے نعمتیں بانٹتا جس سے تو وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے مگر دینے والا ہاتھ رسول اللہ کا ہے.
جو اس ہاتھ کو چھوڑ کے اس دربار سے کچھ لینا چاہے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ دیکھو نا، اب آپ اوپر کی منزل پہ جانا چاہو تو یہاں سے کھڑے ہو کے جا سکتے ہو، کیسے جاؤ گے؟ یہ سیڑھی، جو سیڑھی پہ نہیں چڑھے گا وہ اوپر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ نعمتوں کے ڈھیر لگے ہیں، خزانے موجود ہیں، لیکن ملیں گے کیسے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن رحمت پکڑیں گے۔ تو حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت کو پکڑ لینے سے اگر شرک ہوتا ہے تو یہ دامن تو صحابہ نے کبھی چھوڑا ہی نہیں۔ وہ جنہیں حضور نے اللہ کی تلوار کہہ رکھا تھا، وہ کہتے تھے کہ جب میں رسول اللہ کے بالوں والی ٹوپی سر پہ رکھتا ہوں تو فتح میرے قدم چومتی ہے، کہ چکھی لذت غلامی تو یہ تاج والے بولے، ہو نثار ان پہ شاہی رہے چاکری سلامت۔ وہ کریم ہے یہ آقا کہ سبھی غلام چاہیں، یہ جہاں یا وہ جہاں ہو رہے چاکری سلامت۔ نہ زمین زمان چاہے نہ مکی مکان چاہے، جو نظر میں ہے پکارے رہے چاکری سلامت۔ اور جسے وہ قبول کر لے اسے رب قبول کر لے، چھوٹے دو جہاں کے غم سے رہے چاکری سلامت۔ چکھی لذت غلامی تو یہ تاج والے بولے، ہو نثار ان پہ شاہی رہے چاکری سلامت۔